اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لکم دینکم ولی دین. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب قوم رسول ہاشمی. لائق صد تکریم علماء کرام، لائق صد احترام سامعین و حاضرین، حقیقت تو یہ ہے کہ آج اس پروگرام میں حاضری کا ارادہ قطعاً نہیں تھا، لیکن برادر اکبر قاری عبدالرشید صاحب، محمد دین شاکر صاحب، ملک اجاز احمد جویہ صاحب اور برادر عزیز محمد عظیم بٹی صاحب، ان کی محبت جس سے یہ ہمیشہ اہل حدیث یوتھ فورس کو نوازتے ہیں، وہ مجھے یہاں کھینچ لائی ہے. اللہ رب العزت ان کی جہود کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان ساری زندگی رسول کریم علیہ السلام کے اوپر درود و سلام بھیجتا رہے، کہتا رہے، تو اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. ویسے بھی آپ مرکز ابو ہریرہ کھڑیاں خاص میں بیٹھ کر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو کائنات کا رب اپنے عرش پر مستوی آپ کے اوپر سلام بھیجتا ہے. جس کو میری بات کی سمجھ آئی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ مالک الملک، ملک الاملاک اس کے اوپر اپنے عرش پہ مستوی سلام بھیجے، تو وہ نبی مکرم علیہ السلام کے اوپر درود و سلام پڑھے. اللہم صلی علی محمد وصلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت انک حمید مجید. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، مارچ کا مہینہ اہل پاکستان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے.
کیونکہ اس ماہ کی 23 تاریخ کو منٹو پارک لاہور میں ایک قرارداد منظور کی گئی جسے قرارداد پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ وہ قرارداد ہے جس نے اسلامیان پاکستان کے مستقبل کا جو راستہ تھا وہ متعین کیا۔ دو قومی نظریہ جسے ٹو نیشن تھیوری بھی کہا جاتا ہے، وہ اس قرارداد کی بنیاد بنی۔ جس دن ہندوستان کا پہلا شخص مسلمان ہوا تھا، اسی دن اس خطہ زمین کے اوپر دو قومیں معرض وجود میں آ گئی تھیں۔ ایک وہ لوگ تھے جن کے لاکھوں معبودان باطلہ تھے، دوسری طرف وہ لوگ تھے جو اکیلے اللہ کو ہی اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا، اپنی عزت و ذلت کا مالک سمجھتے تھے۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو گائے کی پوجا کرتے تھے، اور دوسری طرف وہ قوم تھی جو گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتی تھی۔ پاکستان کی بنیاد، پاکستان کی اساس اس دن بن گئی تھی جب بر صغیر کے پہلے شخص نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور یہ اسلام کب قبول کیا؟ خیر القرون، جس کے بارے میں نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس قرنی، اے لوگو بہترین زمانہ مجھ محمد کا زمانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ثم الذین یلونہم، میرے بعد بہترین زمانہ میرے صحابہ کا ہے۔ حضرات گرامی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں شہر طائف کے قبیلے بنو ثقیف سے تعلق رکھنے والے ابو العاص الثقفی کے 3 بیٹے عثمان، حکم اور مغیرہ رضی اللہ عنہم اس سرزمین کو اپنے قدموں کے ساتھ منور کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس امت کے پہلے اہل حدیث تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نوجوانوں کو دیکھتے تو فرماتے انتم اہل الحدیث بعدنا، اے نوجوانوں کی جماعت، ہمارے بعد آپ ہی اہل حدیث ہیں۔ اس بات کو یوں سمجھیے کہ میں اپنی تقریر میں یہ کہوں کہ میرے بعد فضیلت الشیخ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ ورعاہ آپ سے گفتگو فرمائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں
گفتگو کرنے والا ہوں، اور میرے بعد بھی جو آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ گفتگو کرے گا۔ میں بھی خطیب ہوں، وہ بھی خطیب ہے۔ اس سرزمین کو سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے منور کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک 25 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بر صغیر میں لا الہ الا اللہ کی دعوت اور تبلیغ کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ آخری صحابی جو بر صغیر میں تشریف لائے وہ منذر بن جارود العبدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے بعد 27 برس کی عمر میں ولید بن عبد الملک کے دور میں محمد ابن قاسم دیبل موجودہ کراچی کے ساحل کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ وہ نوجوان وہاں سے چلتا چلتا ملتان تک لا الہ الا اللہ کے پرچم اور علم کو بلند کرتا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو اس سے پیچھے لے جانا چاہتا ہوں۔ پاکستان اہل توحید لا الہ الا اللہ کے ماننے والے کس ہستی اقدس و مقدس کی دعا کی مرہون منت ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کے سفر پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ اہل طائف کو رب کی توحید کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ہی تمہارا خالق و مالک و رازق ہے، وہ اکیلا ہی تمہیں بیٹیاں عطا کرتا ہے، وہ اکیلا ہی بیٹوں سے نوازتا ہے، وہ اکیلا ہی جڑوا عطا کرتا ہے، اور وہ اکیلا ہی جسے چاہے کچھ بھی عطا نہیں کرتا۔ اس کے اوپر کسی کی زور زبردستی نہیں ہے۔ وہ اس کائنات کا اکیلا تنہا یکتا مالک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ بے نیاز ہے۔ آپ جب رب کی توحید کا پیغام دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو طائف کے لوگ رؤوف الرحیم پیغمبر کے اوپر پتھر برساتے ہیں۔ زید بن حارثہ فرماتے ہیں اتنے پتھر برسے کہ نبی مکرم علیہ السلام کے قدم مبارک خون کے ساتھ بھر جاتے ہیں۔ آپ کا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے۔ تکلیف کی شدت سے آقا مکی و مدنی بیٹھ جاتے ہیں۔ کائنات کا رب آپ کے اوپر بادل کو سایہ افغن کر دیتا ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے اس بادل میں جبریل نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے۔ پہاڑوں کا فرشتہ مجھ سے کہتا ہے آپ حکم دیجئے میں یہ طائف کے رہنے والوں کو، اس بستی کو ان 2
ہماری طرح کا ہوتا کہہ دیتا پیس کے رکھ دو، تباہ کر دو، نیست و نابود کر دو، لیکن آپ تو رحمت عالم تھے، آپ اس کائنات کے مقتدا، پیشوا اور ہادی تھے۔ کیا خوب کسی نے کہا تھا، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، وہاں ہے رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی، وہاں وہاں سحر ہوئی وہ جہاں جہاں سے گزر گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ظفر علی خان نے کیا خوب کہا تھا، شایع ہے تجھ پہ، شایع ہے تجھ پہ سرور کونین کا لقب، نازاں ہے تجھ پہ رحمت دارین کا خطاب، نازاں ہے تجھ پہ رحمت دارین کا خطاب، برسا ہے شرق و غرب پر ابر کرم تیرا، آدم کی نسل پر تیرے احسان ہے بے شمار۔ آپ رحمت دارین، جہانوں کے لیے رحمت، ہر وہ چیز جسے اللہ نے پیدا کیا ہے آپ اس کے لیے رحمت ہیں۔ تو کس طرح ممکن تھا کہ جو رسول، جو نبی رحمت مجسم ہو، وہ اس قوم کو پیسنے کا حکم دے؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ میں اپنے اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے، اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں سے، اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگ ضرور پیدا کرے گا جو اللہ کو ایک مانیں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اب یہاں پر بات واپس کب چلتی ہے کہ پاکستان دو قومی نظریہ، قرارداد پاکستان، یہ وطن، یہ دھرتی، یہ سرزمین، ہمارا اسلام قبول کرنا، ہمارے اسلاف کا مسلمان ہونا، ہمارے اکابر کا لا الہ الا اللہ کو ماننا کس طرح ممکن ہوا؟ ان الفاظ پہ غور کیجئے، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے، پشتوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وہ کس طرح ہوا؟ یہ پتھر برسانے والے بنو ثقیف سے تعلق رکھتے تھے، اور اسی بنو ثقیف کے ابو العاص کے 3 بیٹے عثمان، حکم اور مغیرہ۔ کون کون؟ یہ آپ جب پروگرام میں آتے ہیں نا تو باتیں سیکھا کریں، صرف سبحان اللہ ماشاءاللہ دے نعرہ دے زور نہ رکھا کریں، کچھ سیکھا کریں۔ یہ جو مجالس ہیں ان کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، اور خرچ کرنے کا مقصد سیکھنا سکھانا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ پروگرام اس لیے انعقاد کیے جاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکیں، ہم کچھ حاصل کر سکیں، ہمارے پلے کچھ پڑ جائے۔ اکلی سبحان اللہ ماشاءاللہ تے نعرے لان تے زور نہ لایا کر۔ کون کون تھے وہ؟ عثمان، حکم اور مغیرہ۔ یہ ایک باپ کے 3 بیٹے صحابی تھے۔ کیسا خوش قسمت باپ تھا کہ جس کے 3 بیٹوں نے ایمان کی اعلی حالت میں محمد کریم علیہ السلام کی زیارت کی، اور یہ تینوں
بر صغیر میں تشریف لائے. کس نے دعا کی تھی؟ کس نے؟ نبی مکرم نے. کہ پنجابی چ کہنا کن نے دعا کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کدے واسطے؟ ساڑھے واسطے، ہمارے لیے کی تھی کہ اللہ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا کر جو تیری توحید کا اقرار کریں، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ نے پیدا کیے وہ تینوں بھائی برے صغیر آئے. اب برے صغیر ہندوستان آندے نے، وہ دیکھو رہے برے صغیر کنوں آندے ہیں؟ پاکستان، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش، مالدیپ، منیمار، یہ سارے علاقے کو برے صغیر کہا جاتا ہے. ہندوستان مشترکہ متحدہ پاکستان بننے سے پہلے وہ تینوں بھائی یہاں پہ تشریف لائے. ان کی وجہ سے اس خطے کے لوگ اللہ کی توحید اور رسول کریم علیہ السلام کی ختم نبوت اور آپ کی رسالت کے اوپر ایمان لائے. یہ پلے پہ ہے کہ نہیں؟ اے جنہیں جو یا اتار تو ہے نا ملک جہاز دے نال، انہوں سمجھ آنی چاہیے. اس طرح میرے عزیزوں دوستوں اس مملکت کی بنیاد رکھی گئی. پاکستان کس نعرے کی وجہ سے وجود میں آیا تھا؟ کیا نعرہ تھا؟ کون سا؟ ایتھے لوکی یالی ایڈی اچھی آندے کہ دل کم جاندہ ہے. وہ توڑا لا الہ الا اللہ نکلنا پہ. کیا نعرہ تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہاتھ اٹھا کے کہو پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ چھوٹا کلمہ نہیں ہے، یہ چھوٹا کلمہ نہیں ہے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو بندہ اس حالت میں فوت ہوتا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے معنی جانتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو جانتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کے اوپر کامل اکمل مکمل ایمان رکھتا ہے، کائنات کا رب اسے اپنی جنت میں داخل کر دیتا ہے. یہ بہت بڑا کلمہ ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کائنات کے امام سے، سرور کائنات سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز وہ کون سے خوش نصیب ہوں گے جنہیں آپ کی سفارش یا آپ کی شفاعت عطا کی جائے گی؟ اللہ کے نبی کی سفارش چاہتے ہیں؟ جو چاہتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. جس کو سفارش مل گئی، میرا یہ ایمان ہے، وہ پکا جنتی ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. کسے ملے گی؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ. کہا ابو ہریرہ میری شفاعت میری سفارش ان کے لیے ہوگی جو لا الہ الا اللہ کو سچے دل کے ساتھ مانتے ہیں. اس لیے اسے معمولی کلمہ نہ سمجھیے. لا الہ الا اللہ
یہ نعرہ بلند ہوا، اہل حدیث ہوں، دو چیزیں میرے خون میں رچی بسی ہیں جن کے بغیر میں اپنی زندگی کو فضول سمجھتا ہوں۔ ایک، جب تک میں اپنے مسئلے کا ذکر نہ کر لوں تب تک مجھے اپنی تقریر نامکمل لگتی ہے، اور جب تک مرکزی جمعیت اہل حدیث کا نام نہ لے لوں تب تک مجھے اپنا آپ ادھورا لگتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، شیر اہل حدیث، قائد اہل حدیث حافظ سلمان اعظم صاحب۔ یہ نعرہ آج کچھ لے کے جاؤ، آج کچھ لے کے جاؤ، یہ نعرہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کسی اور نے نہیں دیا بلکہ قائد ملت سلفیہ میرے قارئ سینیٹر پروفیسر علامہ ساجد میر حافظہ اللہ کے جد امجد امام الاثر مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ نے دیا تھا۔ لاہور کے جلسے میں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ سب سے پہلے لگانے والے اہل حدیث کے سرخیل مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی تھی۔ قرارداد پاکستان جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا، اس کو پیش کرنے والے کہ دیوبندی نہیں تھے، بریلوی نہیں تھے، یہ کالے کپڑوں، کالے چہروں، کالی عقلوں، کالے دلوں والے نہیں تھے، بلکہ قرارداد پاکستان پیش کرنے والے بنگال کے اہل حدیثوں کے سرخیل مولوی فضل حق رحمہ اللہ تھے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے ذرا مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔ اس لیے پاکستان کے اوپر سب سے زیادہ حق اگر کسی کا ہے تو وہ اہل حدیث کا ہے، اور یہی وہ جماعت ہے، یہی وہ تحریک ہے، یہی وہ گروہ ہے جو لا الہ الا اللہ کا صحیح، خالص، مکمل، اکمل پاسباں ہے۔ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ، ہماری دعوت، ہمارا منہج اللہ کے فضل و کرم سے وہی ہے جو ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم کا تھا۔ ہماری دعوت اہل حدیث یوتھ فورس کی دعوت وہی دعوت ہے جس دعوت کو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل صفا کے اوپر پیش کیا تھا۔ کائنات کے امام جبل صفا پہ تشریف لاتے ہیں، آپ یا صباحہ کی آواز لگا کر اہل مکہ کو اکٹھا کرتے ہیں، مکہ والے آ جاتے ہیں تو آپ اعلان کرتے ہیں، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ اے لوگو اعلان کر دو، اللہ 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 ایک ہے، وہ اکیلا ہی مشکل کشا ہے، وہ اکیلا ہی حاجت روا ہے، وہ اکیلا ہی عزت و ذلت کا مالک ہے، وہ اکیلا ہی
رزق عطا کرتا ہے، وہ اکیلا ہی اولاد سے نوازتا ہے، وہ اکیلا ہی انسان کو راہ ہدایت کے اوپر قائم رکھتا ہے۔ عرب و عجم کے مالک بن جاؤ۔ حالی نے کیا خوب منظر کشی کی، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا بھی ساتھ لایا، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ وہ صوت ہادی کیا تھی؟ وہ دو قومی نظریہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ دو قومی، تھک گئے ہو چھاڑ دا، دو قومی نظریہ تھا، اور اس دو قومی نظریے کا فیصلہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ کافرون میں، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ آ جائے، جب اسلام آ جائے، اس کے بعد اور کسی دین مذہب کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ نعرہ تکبیر، اللہ آئیے بات کو اختتام کی طرف لیے چلتے ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ قیامت کے روز حشر قائم کیا جائے، اگر کھڑیاں کا رکھنے والا ایک شخص کائنات کے رب کے حضور پیش ہو جاتا ہے، میں قبروں کو پوچھتا تھا، میں غیر اللہ کی نظر و نیاز دیتا تھا، میں جعفر الصادق کے کنڈے بانٹتا تھا، میں شب رات کے دن کھانا تقسیم کرتا تھا، میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا، لیکن اے میرے رب مجھے توحید کی دعوت کسی نے نہیں دی تھی۔ تو کیا ہم وہاں جواب دے پائیں گے؟ نہیں دے پائیں گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بہترین امت ہو جو نیکی کی دعوت دیتی ہو، برائی سے روکتی ہو۔ آج میرا اور آپ کا یہ فرض ہے، واجب ہے، یہ علماء کا کام نہیں ہے صرف، ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ جہاں پر برائی ہوتی دیکھے وہ اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ روکے، استطاعت نہیں رکھتا زبان سے منع کرے، استطاعت نہیں رکھتا اپنے دل میں برا جان لے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور سب سے بڑی برائی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس سے بڑی برائی اور کوئی نہیں۔ انسان حج کرے، عمرے کرے، زکوٰۃ دے، نمازیں پڑھے، صدقات دے، نوافل ادا کرے، یہ ساری عبادات اس وقت ملیہ نیک ہو جاتی ہیں، نیست و نابود ہو جاتی ہیں جب وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کو نازل کیا
سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں رسول بھیجے، مبعوث فرمائے، جن کا اولی اور آخری مقصد رب کی توحید کی دعوت دینا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرنا، انسان کی جبین نیاز کو غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے بچا کر ایک اللہ کے سامنے جھکانا تھا، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے بچانا تھا۔ یہ طاغوت کیا ہے؟ شیطان، ہر وہ شیطانی فعل، چاہے وہ لبرلز ہوں، سیکولرز ہوں، ملحد ہوں، ہر وہ فعل، عمل جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے نکال کر غیر اللہ کی طرف جھکاتا ہے، مائل کرتا ہے، اسے طاغوت کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم رب کی توحید کی دعوت دیں، ساری دعوت، سارا دین ایک طرف، اللہ کی توحید کی دعوت ایک طرف۔ اور تصور کیجئے، سوچئے کہ یہ کتنی طاقتور، پاورفل دعوت ہے کہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت بر صغیر میں کی گئی، 10 لاکھ لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، وطن چھوڑا، بچے کٹوائے، عزتوں کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، جانیں پیش کی۔ مقصد کیا تھا؟ کہ لا الہ الا اللہ کا وطن حاصل کرنا۔ کیا پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں پر اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے؟ اس لیے حاصل کیا تھا؟ یہ کام تو انڈیا میں بھی ہوتا ہے۔ کیا اس لیے حاصل کیا تھا کہ سرور کائنات کی ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالے جائیں؟ کیا اس لیے حاصل کیا تھا کہ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جائیں؟ نہیں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں پر لا الہ الا اللہ کے پرچم کو بلند کیا جائے گا۔ رب کی دھرتی، رب کا نظام ہوگا۔ آئیے اپنے اپنے حصے کی شمع جلائیں۔ آج میں بھی یہ شکوہ کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، معاشرہ بڑا خراب ہے، لوگ بڑے خراب ہیں، علماء اپنا کام نہیں کر رہے۔ آئیے آج عہد کریں کہ ہم اپنا اپنا کردار ادا کریں گے، ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، شکوائے ظلمت شب سے، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ اب یار یہ بات سننا میری آپ، او بھائی جان، ادھر آ جائیں، میرے پاس خطاب فرمائیں آپ۔ کم از کم مسجد میں بیٹھنے کا ادب آداب تو ہونا چاہیے، جہاں پر ہم اتنے پروگرامز کرتے ہیں، سنتے ہیں، وہاں پر ادب و آداب کو بھی سیکھنا چاہیے۔ اگر آپ تھک گئے ہیں، اکتاہٹ کا شکار ہے، اٹھ کے باہر چلے جائیں، گھوم پھر کے فریش ہو کے پھر آ جائیں۔ لیکن یہاں بیٹھ کے، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، چلیں یہ بتائیں، کیا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ بات کر رہے ہو اور بیچ میں کوئی باتیں کریں؟ آپ کو پسند نہیں، تو کیا اللہ یہ پسند کرتے ہیں؟ اور بات بھی کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام۔ اور یہ مجلس اتنی پکیزہ ہے،
اتنی مطہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اس مجلس میں ایک وہ بھی ہے جو یہاں آنے کی نیت سے نہیں آیا تھا، گزر رہا تھا، اس نے دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی بیٹھ گیا۔ تو کائنات کا رب فرماتا ہے میری رحمت اتنی تنگ نہیں ہے کہ میں اس کو محروم کر دوں۔ اس لیے ایسی مجالس کا جو ادب ہے، جو سلیقہ ہے، پڑھ لکھی زبان میں مینرز اور ایٹیکیٹ کو ملحوظ خاطر رکھا کر۔ رحمت اللہ شاکر صاحب مسکرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جہود کو قبول کرے۔ ہمارا یہ بھائی فی سبیل اللہ دعوت و دین، دیکھیں انہی کی مثال لے لیں، بات آئی تو کہہ دیتا ہوں، یہ عالم نہیں ہے، خطیب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لینا چاہتا ہے اور وہ کرنا چاہے، انہوں نے یہ ویڈیوز ریکارڈ کرنے کا جو سلسلہ ہے، یوٹیوب چینل ہے، اس کے ذریعے وہ دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے آئیے آج عہد کریں کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے حصے کی شمع جلائے گا، جلائیں گے انشاءاللہ۔ نیت آپ کریں، اجر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اہل حدیث یوتھ فورس کی یہی دعوت ہے، اہل حدیث یوتھ فورس کا یہی نصب العین ہے، اہل حدیث یوتھ فورس کا یہی پیغام ہے کہ رب کی دھرتی، رب کا نظام، قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ایک مرتبہ پھر قاری عبدالرشید صاحب، میاں محمدین شاکر صاحب، ملک اجاز جویہ صاحب، محمد عظیم بٹی صاحب، حافظ محمد الیاس صاحب، آصف الہی ظہیر صاحب، قاری اعظم طارق صاحب اور دیگر، پروفیسر نوید صاحب، فروخت بسم صاحب مجھے بھی نظر آئے تھے باہر کہیں، تو ان سب احباب کی اللہ تعالیٰ کوششوں کو، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً اہل حدیث یوتھ فورس قصور ایک ایسا گلدستہ ہے جس کی خوشبو، جس کا پیغام لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔